سادگی کیا چیز ہوتی ہے؟ سادگی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے آپ بالکل سمپل رہیں. اور آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج کا دور کیا ہے کہ آپ برانڈڈ کوئی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، گاڑی کوئی برانڈڈ رکھی ہوئی ہے جناب، گن مین رکھے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تو اندر کریکٹر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کریکٹر کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ دہشت کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ میں بڑا کامیاب انسان ہوں. ایسے ہی ہے نا، اب یہ یعنی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو تاثر جو آج کل ہم دیتے ہیں لوگوں کو، یہ فرعون والے بھی دیتے رہے. یعنی حضرت عمر سے پہلے جو لوگ مختلف چیزوں میں الجھے تھے، یعنی حکمران بھی تھے کسی نہ کسی حوالے سے، یا تھوڑا انفلوئنس رکھتے تھے، تو وہ اس طریقے سے انفلوئنس رکھتے تھے کہ جس طریقے سے آج کل ہم رکھتے ہیں، آج کا مسلمان بھی رکھتا ہے، یا آج کے مطلب بدمعاش قسم کے لوگ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. اس تھیم کو یا اس جو نظام جو انفلوئنس کریٹ کرنے والا ظاہری طور پہ نظام تھا، اس کو انہوں نے بریک کیا. انہوں نے بتایا کہ انسان کا اگر کریکٹر زبردست ہے تو اگر کپڑوں میں پیوند بھی لگا ہوا ہے نا تو اس کی شان جو ہے نا کوئی کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی شان اللہ تعالیٰ بنائے گا. صحیح ہے. تو وہ جو آپ نے واقعہ سنایا تو اس میں یہی تھا نا کہ حضرت عمر یعنی کہ ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور وہ ڈیلیگیشن اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ تو حضرت عمر تو بڑی طوفان شے ہیں، وہ تو جس طرح فرعون ہوتا تھا اس سے بھی بڑی کوئی شے ہوں گے، توپ ہوں گی، کوئی پتہ نہیں مقبرہ ہوگا یا کوئی ایسے سے بلڈنگ ہوگی جس کے اوپر وہ پتہ نہیں کس گاڑی میں بیٹھے ہوں گے یا کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جو کہ ایک ظاہری طور پہ جو کسی بھی حکمران کے لیے مطلب ایک وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے، اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کی زیادہ کامیابی نظر آتی تھی ان کو، سنی ہوئی تھی. لیکن جب وہ آئے ان سے ملنے کے لیے تو بڑے دور سے، تو وہ ان کا پتہ کیا کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بکری چرانے. ٹھیک ہے، تو وہ بکری چرانے کے لیے ان کے پیچھے گئے دیکھنے کے لیے کہاں پہ، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے وہ سوئے ہوئے ہیں اور بکری چر رہی ہیں اور بالکل ایسے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، رائٹ. تو یہاں کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے کہ آپ جو ظاہری طور پہ اپنا رول دیتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مار جو ہے نا بس تھوڑی سی ہے. یعنی اس کا امپریشن یا اس کا انفلوئنس یا وہ جو عزت آپ اس وہاں سے ڈھونڈتے ہیں وہ تو ذرے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتی تو ہے ابسینس آف سم تھنگ گڈ، تو وہ نظر آتی ہے نا کہ یار یہ تو بڑا کچھ ہے. لیکن جب روشنی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا کیا تھا، اندھیرا تو فوراً غائب ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے یہ بات ثابت کر دی کہ نہیں، انسان سچا ہو، عدل و انصاف قائم کرتا ہو، ظاہری طور پہ پھٹے ہوئے کپڑے لگے ہوئے ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، گاڑی ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہیں یا نہیں ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کریکٹر کا لوز ہو جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس سے پہلے تو نہیں سمجھ آتی تھی ان لوگوں کو. پھر اس سے مطلب یہ ہوا کہ سادگی جو ہے، دنیاوی طور پہ جو سادگی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت اچھے اچھے کپڑے، صاف ستھرے ضرور ہونے چاہیے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کورڈ ہیں، لیکن آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنے انٹرنل کسی چیز کے اوپر ہے، تو پھر آپ جیسا طوفان کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ طوفان ہی ہے نا. پھر وہ جیسے وہ علامہ اقبال کا بھی شعر آتا ہے نا اس کے اندر کہ ہو الکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رمز حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ایک تو یہ شعر تھا جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوں تو بالکل سادی طبیعت ہے، کوئی بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے، لیکن جب رمز حق باطل ہو جائے، یعنی کہ کوئی حق اور باطل کی کشمکش ہو جائے، تو وہاں پہ مومن جو ہے نا وہ پھر فولاد ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو آپ طوفان کی یعنی کہ اس میں تھا، مومن کے بارے میں ہی تھا کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان اس کو کہتے ہیں، دریاؤں کے بھی دل جس کے دہل ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ وہ تبھی ہوتا ہے ممکن جب آپ کا اندر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کریکٹر کے اگین یعنی کہ اگر اس کو نیٹ شیل میں دیکھیں نا کہ دوسروں کی فکر میں ایک حد سے آگے بڑھ جانا اور دلیری دکھانا، یہ ہے کریکٹر، جس میں پھر فردر آپ کی چیزیں آ جائیں گی. تو
اب حکمران آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، اگر کسی قاضی کے کٹہرے میں آ گیا ہے یا تو وہ بھی ایک اپلیکنٹ ہے، اور اسی طرح یہ ہے جس طرح عام لوگ ہیں، بلکہ وہ تو جو حکمران ہے وہ تو زیادہ رسپانسبل زیادہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ قوم کے لیے انصاف قائم کیا، یعنی کہ اگر وہ گلٹی بھی ہے تو وہ زیادہ گلٹی ہے کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، تو اس لیے وہ ملزم زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کا درجہ جو ہے وہ عام بندے سے کم ہی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ تو ایک قسم کا آپ نے جس طرح آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی نوکر ہے آپ کا، تو آپ نوکر کی آپ نے ذمہ داری دی ہے، تم نے بھینس بھی چرانی ہے، تم نے یہ کرنا تھا، تم نے وہ بھی کرنا تھا، ٹھیک ہے، آپ کٹہرے میں تو اس کو آنا چاہیے پہلے، عام بندے کو تو بعد میں آنا چاہیے، ایسے ہی تو یہ ان کے اندر دیکھیں نا خصوصیت تھی کہ جب وہ آئے اور انہوں نے ایون کھڑے بھی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو۔ اور بھی بہت ساری اگزامپل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کو انہوں نے بٹھایا کہ نہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک مطلب اچھی بات نہیں ہے کہ بلکہ مجھے بھی مطلب ایک اسی دائرے میں رکھو، جیسے ٹھیک ہے میں ایک پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ایک وہی لے کے آیا ہوں، لیکن باقی چیزیں تو آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں تو ہم باقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج کے آپ زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسا ہمارا اسلامک نظام میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر ہمارے جو اوصاف ہیں وہ کس قسم کے ہیں، حکمرانوں کے کیسے ہیں، نیچے لیول تک کس طرح کے ہیں، تو یعنی کہ اس حد تک اپنا جو ٹرانسپیرنسی جس کو ہم کہیں کہ وہ میں جس پوزیشن پہ یعنی کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہیں، اور لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی، کیونکہ آپ کے پاس ہے ساری چیزیں تو آپ اس میں کوئی ناانصافی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ ان کے لیے کھلا کچہری میں ان کو اجازت دیتے تھے کہ وہ آپ مجھ سے کسی قسم کا بھی کوشچن کریں، تو جس میں ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ آپ نے یہ کرتا جو ہے وہ ہمیں تو اتنے گز ملا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اتنے گز سے تو یہ تو لمبا آپ کا کر لیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میرا جو ہے ایک تو میرا ہے ایسا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ میرے بیٹے کا تھا، وہ اس نے مجھے دے دیا، ٹھیک ہے۔ سو جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ کو کس چیز کی فکر ہے، لیکن آپ جب گڑبڑ ہوتے ہیں تو آپ کو فکر ہے پھر کہ کوئی کوشچن یہ نہ کر لے، کوئی پوچھ نہ لے مجھ سے، میری کرپشن کچھ سامنے آ جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی بڑی ذمہ داریاں ہیں جس کے اندر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ تو ابھی ہم نے جو بھی ڈسکشن کی اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی، اور حضرت عمر جو ہے نا ہماری نظر میں، اسلامک نظر میں بھی اور دنیا کے نظر میں بھی ہسٹوریکلی حضرت عمر کا بڑا مقام ہے دنیا کی کامیابی، دنیا کی ریفارمز کرنے میں، لوگ مطلب حکومت کرنے میں، اور بہت سارے ویسٹ نے بھی حضرت عمر کے جو دور حکومت سے بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکرٹس اٹھائے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیے، ٹھیک ہے، جیسے ویسٹ اس میں سے ون آف دیم۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو کامیابی ہے نا، چاہے وہ سلطنت کی کامیابی ہو، ویلتھ کی کامیابی ہو، یا انسان کی جو عزت ہے جس کو ہم الٹیمیٹلی دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو عزت ہے اس کا مسئلہ ہو، تو ہم سارے عزت کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، لیکن ہمارا نالج ناقص ہوتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ناقص نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈھونڈتے تو عزت ہی ہیں، لیکن آپ صحیح والی عزت نہیں ڈھونڈتے، لوگوں کے دل میں ہلنے والی عزت نہیں ڈھونڈتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ میں نے ایک اچھے کپڑے لگا لیے ہیں، کوئی اچھا جسٹر دے دیا ہے یا اچھے پیسے دکھا دیے ہیں کسی کو تو میری لوگ عزت کریں، تو وہ عزت 2 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن جو حضرت عمر کی عزت ہے تو ان کے کپڑوں میں چھید لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس دنیا میں بڑے پیسے تھے، اور اس کے بعد جب وہ سلطنت ملی تو ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اور وہ پتہ نہیں پیاز کو نا آنین کو ایسے دبا کے اور روٹی کھاتے تھے، اور یعنی کہ سب کچھ لٹا دیا تھا، لیکن عزت ان کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی آپ اگر میرا منہ سے نام ان کا سن رہے ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے پتہ نہیں کتنے 100 سال گزر گئے ہیں تو آیا ہے نا، تو آپ اپنے آباء و اجداد کا یعنی کہ اب دادا یا پردادے کا نام نہیں جانتے ہوں گے، صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ ہسٹری میں اچھے راستے پہ کام کر کے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو نسلوں تک لے کے جاتا ہے، اور بلکہ آخرت تک ان کی عزت بڑھتی ہے۔
تو عزت تو سارے ہم چاہتے ہیں، لیکن عزت اچھی والی چاہیں جس میں دل جو ہے نا دہل جائیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا انسان تڑپ جائے اور آنسو جاری ہو جائیں، اور ایسا کریکٹر آپ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ آپ کی زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ اس بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پرفارم کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے وہ سیکرٹس ڈھونڈنے ہیں جس سے یہ سمجھ آئے کہ میں اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کیسے اچیو کروں۔ اچیو کیا کرنا ہے، مطلب اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کروں، عزت کو آپ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، کہ عزت آپ کی دل میں پہنچ جائے۔ مطلب یہ عارضی زندگی، عارضی عزت، 2 منٹ کی عزت جو ہے نا، یہ کسی کو نہیں پسند ہونی چاہیے۔ تو وہ عزت تب ملتی ہے جب انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے اور اچھائی کے اوپر چلتا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، صداقت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے، ٹھیک ہے، تو دیانتداری ہے، امانت داری ہے، کسی کا فکر، یعنی اس کو نیٹ شیل میں اگر لے لیں تو یہ ہے کہ لوگوں کی فکر کریں، اور فکر کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کا اپنا پرسنل لالچ کم سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کا سروائیول کا ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ معاشرے کی فکر کریں، آپ دوسروں کی فکر کریں، تو آپ بہت آگے جائیں گے اور حضرت عمر کی طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تھینک یو۔